کہ ان کے گاؤں کے لوگ بت پرست تھے، وہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے پتھروں کو اور اس کی پوجا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی لوگوں کو منع کرتے تھے، انہیں یوں فرماتے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان پتھروں کے پاس رہتے ہو، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہاں تم اعتکاف کیے بیٹھے رہتے ہو پتھروں کے سامنے۔ تو لوگ ان کا انکار کرتے اور کہتے کیا تم نیا نیا کچھ لے کر کے ہمارے پاس آ رہے ہو، یہ ہمارے باپ داداؤں سے یہ پرمپرا چلی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلاتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن، یعنی بچپن سے ہی آپ کے ذہن میں بت پرستی نہ آئی اور نہ ہی کبھی ان کی طرف گئے، سختی سے آپ منع کرتے اور انکار کرتے رہے۔ ان کا چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزر، یہ خود بھی بت پرست تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن گاؤں والے گاؤں سے باہر تھے، پورے کسی میلے میں گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا اپنے ہاتھ سے، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور سب کو توڑ کر کے واپس آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام شام کو اپنے گھر تھے، گاؤں کے لوگ واپس آئے، واپس آنے کے بعد اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا کام کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بتوں کو جب کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو آگ بگولا ہوتی ہے قوم، ان کی جو عبادتیں کرتے ہیں، یہ اس زمانے سے چلا ہے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ سب ٹوٹے پوٹے گرے ہوئے ہیں، پوچھا کہ کس نے کیا ہوگا یہ، تو لوگوں نے آپس میں ہی کہا ایک لڑکا ہے ہمارے گاؤں میں جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ بادشاہ وقت جو تھا اس وقت، نمرود کے پاس یہ مقدمہ لے جایا گیا، اور پھر سارے لوگوں نے کہا کہ اب یہ مقدمہ سزا کے بغیر حل نہیں ہوگا، بلاؤ ابراہیم کو، کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جوان تھے، بلایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا کیا تم نے ان کے ساتھ، یہ سارے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے کیا ان کے ساتھ۔ پوچھا تم اکیلے گاؤں میں تھے، کس نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے کیا، کیونکہ ایک بڑا بت ویسے ہی چھوڑ دیا تھا انہوں نے اس کے گلے میں کلہاڑی ڈال کر، اور باقی سب چھوٹوں کو سلا دیا تھا۔ تو بڑا جو کھڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے کیا ان کے ساتھ، جبکہ وہ مراد لے رہے تھے ان کا بڑا تو میں ہی ہوں، ان کے دل میں یہی تھا کہ ان کا بڑا میں ہی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ایک تو ابھی بھی کھڑا ہے نا، اسی سے پوچھ لو، باقی تمہارے چیلوں کو کس نے گرایا، کس نے مارت گرایا ہے، ایک تو ابھی بھی کھڑا ہے۔ تو اور آگ بگولا ہوئے، استہزاء مذاق سن کر کے، اور کہنے لگے کیا ہم ان سے بات کریں گے، وہ بات نہیں کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرتے ہو، کیا عقل نہیں رکھتے؟ ایسی کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا، تو وہ اتنے آگ بگولا ہوئے، اتنے غصے میں آئے کہ سبوں نے کہا حرقوہ، ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، ایسے نہ چھوڑو، آگ میں جلاؤ۔ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، پھر اپنے اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ سارے لوگ اعلان کرنے لگے دیکھو ہمارے خداؤں کے ساتھ اس نے ایسا کیا۔ حیرت کی بات ہے کہ خداؤں کو توڑ مارا ہے انہوں نے، اور ان کے بندے سزا دے رہے ہیں، اور خدا کچھ نہیں کر رہا ہے ان کا، جس کو مارا وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، اور جو پوجا کرنے والے ہیں وہی سزا دینا چاہتے ہیں۔ میں بات عرض کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا، اب ان کے لیے ایک آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر کے اس آگ میں ڈال دیا گیا، اور اللہ کا حکم آیا جو آج ہم نے تلاوت کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کا یہ حکم تھا۔ روایت میں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی، حکم تھا ایک آگ کو، لیکن دنیا میں جہاں آگ بھی جلی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کئی دن تک رہے، گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں، کئی دن تک رہے۔ جب آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اس راکھ سے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہ جلائی۔ پھر لوگوں نے جب یہ دیکھا معجزہ،
تو آپ پر ایمان لے آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عراق کا شہر بابل ترک کر دیا، وہاں سے نکل کر کے پھر آپ مصر تشریف لائے، فلسطین کی سرزمین جو اس وقت مصر کا حصہ ہوا کرتی تھی، وہاں پھر آپ رہنے لگے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا جو معاملہ آگے بڑھا، وہ پھر اس اپنے وطن کو ترک کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو اصلی شہر ہے وہ بابل ہے، جس کو بیبیلون کہا جاتا ہے۔ عراق میں آج بھی وہ شہر ہے، دنیا کی سب سے پرانی سٹی، اولڈسٹ سٹی جس کو کہتے ہیں بیبیلون، بابل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ یہ چیزیں پیش آئی۔ اس کے بعد پھر ان کی زندگی کا اور بھی طویل واقعہ 23ویں پارے میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس پارے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بھی ذکر آیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا بھی، کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب گئے تھے تو اللہ فرماتا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام نے ان اندھیریوں میں پکارا تھا، مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے بلندی ہو، پاکی ہو، میں آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے آزاد کر دیا۔ 3 نبیوں کا ذکر ایسا ہے کہ جنہوں نے جیسے ہی پکارا اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی۔ ایک ایوب علیہ السلام، تینوں کے جملے سن لیجیے، تینوں کے جملے۔ ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو سخت بیمار ہوئے تھے، انشاءاللہ وہ 23ویں پارے میں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ بہت سخت آزمائش میں مبتلا تھے، جسم پورا بیمار۔ اس وقت انہوں نے جب ان کی زبان کٹ گئی تھی تو یہ جملہ کہا تھا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے مولا تکلیف تو مجھے پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور جو انہیں تکلیف تھی فوراً اس کو ہم نے دور کر دیا۔ یا ایوب علیہ السلام کی سن لی، ادھر یونس علیہ السلام کی سن لی۔ یونس علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے، بہت تیز دعائیں قبول ہوتی۔ تیسرے نبی کا ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام، اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا تھا، تب انہوں نے یہ کہا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت رکھ، تو بہترین، تو خیر الوارثین ہے، بہتر وارث دینے والا ہے، سب کا بہترین وارث تو ہی ہے۔ تو یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ کو پسند آئی، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو خیر الوارثین ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے زکریا کی دعا سن لی اور فوراً ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ 3 دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، ایک ایوب علیہ السلام کی، ایک یونس علیہ السلام کی، ایک زکریا علیہ السلام کی۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا کی، یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں دعا کی، زکریا علیہ السلام نے بے اولاد ہونے پر دعا کی۔ یہ تینوں معاملات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، کوئی بے اولاد ہے، کوئی پریشان حال ہے اور کوئی بیمار ہے۔ یہ 3 دعائیں یاد رکھیں، اللہ نے فوراً ان آیتوں کے بارے میں فرمایا، ان کے آیتوں کے بعد فرمایا، ہم نے فوراً قبول کیا ان کی باتوں کو، فوراً قبول کیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی، مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ سب نبیوں کے ذکر کے بعد یہ سورہ جہاں ختم ہونے کو آیا، آخر میں جہاں سورہ ختم ہونے کو آیا، اخیر سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے، جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے، وہ رحمت ہے۔ ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے، باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے، یہ سب رحمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے لیے رحمت ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں، زمین اور آسمان۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے، خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے،
یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگیں یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے، مجھ میں ستارے ہیں، مجھ میں سورج ہے، یہ سارے بڑے سٹار آسمان اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا، ایک تانا دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک، یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے، زمین کے اس تانے کو سن کر۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا۔ ہمارے اوپر تو چاند سورج ستارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں، اور اللہ کے کئی عالم ہیں، عالم یعنی کئی دنیا ہیں، کئی جہاں ہیں، ہاں وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں، وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، نباتات کے لیے رحمت ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے عزیزو، یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں ہے، ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے، وہ فرشتوں کے درمیان رہتے، وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے، لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا۔ یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے، ہمارے درمیان نظر آئیں گے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنیو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو، اب ہر ایک کو بات پتا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی، تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں منو۔ اچھا، اور دوسری بات وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل، قرآن سے میں بتاتا ہوں، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے پہلے کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ دیں۔ ان کی دعائیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعا تھی پہلے والوں کی، لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے، قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا۔ کیا؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دیتے، اپنی رحمت کے وسیلے۔ اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جو
نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ اس روئے زمین کے لیے بھی رحمت ہیں اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کریم میرے مصطفیٰ کی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا فرمائے۔